بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج جو کہانی میں آپ کو سنانے والا ہوں یہ ہنگری کی ایک لوک کہانی ہے۔ یہ ملک بر اعظم یورپ میں واقع ہے۔ اس کے دارالحکومت کا نام بوڈاپیسٹ ہے۔ سرکاری زبان ہنگری ہے۔ یہ ملک یورپ کا ایک اہم ملک ہے۔ تو آئیے آج اسی ملک کی ایک دلچسپ لوک کہانی سنتے ہیں جس کا نام ہے چالاک بڑھیا۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا، اور اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی کہانی آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو پھر آئیے شروع کرتے ہیں کہانی چالاک بڑھیا۔ بہت پرانی بات ہے، سچ ہے یا جھوٹ یہ تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، مگر کسی گاؤں میں ایک بہت بوڑھی عورت رہا کرتی تھی۔ وہ بہت عقل مند تھی، اپنے کپڑے خود دھوتی اور جھونپڑی کی صفائی کرتی، کھانا پکاتی، باغیچے کی دیکھ بھال کرتی، پھولوں کو روزانہ پانی دیتی۔ بڑھیا مزاج کی بھی بہت اچھی تھی، اجنبیوں سے بہت اچھا سلوک کرتی، پڑوسیوں کا خیال رکھتی۔ بہت عرصہ پہلے جب زوروں کا مینہ برسا اور کئی دن تک اتنی شدید برسات ہوئی کہ جل تھل ایک ہو گیا، انہی بارشوں میں بڑھیا کی جھونپڑی کی چھت گر پڑی اور گھر کا سارا سامان برباد ہو گیا۔ گاؤں کے دوسرے گھروں کا بھی یہی حال ہوا تھا، ان کے کھیت تک تباہ ہو گئے۔ ہر شخص پریشان تھا۔ جب بارش رک گئی تو ہر شخص اپنے مکان کی مرمت میں مصروف ہو گیا، مگر بڑھیا بیچاری کیا کرتی؟ اس کے پاس تو پھوٹی کوڑی تک نہ تھی کہ وہ اپنی جھونپڑی کی نئی چھت ڈال لیتی۔ گاؤں میں بھی کوئی ایسا نہ تھا جو اس کی مدد کرتا اور مکان کی تعمیر کے لیے اس کو کچھ رقم ادھار دے دیتا، کیونکہ ہر شخص تو خود اپنے نقصان پر پریشان تھا۔ اس صورتحال میں بہت کوشش کے بعد آخر کار یہ بڑھیا دور پار کے ایک گاؤں کے مہاجن سے اپنی جھونپڑی کی تعمیر کے لیے کچھ قرضہ لینے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ گو یہ رقم بہت چھوٹی سی تھی مگر بڑھیا کے لیے بہت بڑی تھی۔ اس کی مدد سے اس نے اپنی جھونپڑی از سر نو تعمیر کر لی اور دوبارہ ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کرنے لگی۔ یہ رقم اتنی چھوٹی تھی کہ شاید اس مہاجن کو یاد بھی نہ رہا ہو کہ اس نے ایک بڑھیا کو قرضہ دے رکھا ہے۔ اس لیے کافی عرصہ تک اس نے بڑھیا سے قرضے کی واپسی کا تقاضا نہ کیا۔ بڑھیا کے پاس تو رقم تھی ہی نہیں، لہٰذا وہ بھی خاموش ہی رہی۔ مگر کافی عرصہ بعد آخر ایک دن مہاجن کو اپنے اس قرضے کا خیال آ ہی گیا اور وہ اپنی رقم وصول کرنے اس کے دروازے پر آن موجود ہوا اور بڑھیا کی جھونپڑی کے دروازے پر دستک دی۔ جب بڑھیا نے اس مہاجن کو اپنے دروازے پر کھڑا دیکھا تو وہ پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، میں آج تمہاری رقم ادا نہیں کر سکتی۔ آج میں نے اپنے کپڑے دھونے ہیں اور انہیں سوکھنے کے لیے باہر دھوپ میں بھی پھیلانا ہے۔ جب وہ خشک ہو جائیں گے تو انہیں طے کر کے واپس رکھنا ہے، اس لیے آج تو نہیں، تم کل صبح اپنی رقم لے جانا۔ مہاجن کو اس پر ترس آ گیا اور وہ لوٹ گیا۔ اس نے سوچا بڑھیا غریب ہے، اس کو مزید ایک دن کی مہلت دینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ جاتے ہوئے وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، اس وقت تو میں واپس جا رہا ہوں، لیکن کل صبح اسی وقت تمہارے پاس واپس آؤں گا۔ واپس جاتے ہوئے اس نے یاد دہانی کی خاطر بڑھیا کی جھونپڑی کے دروازے پر ایک کوئلے سے لفظ کل صبح لکھ دیا۔ اس کے جانے کے بعد بڑھیا نے سکھ کی سانس لی۔ اس کا خیال تھا کہ مہاجن پہلے کی طرح ایک دفعہ پھر بھول جائے گا اور اب شاید واپس نہ آئے، مگر دوسری صبح عین وقت پر وہ مہاجن موت کے ہرکارے کی طرح پھر آن وارد ہوا اور کہنے لگا، اے بڑھیا، آج تو تمہیں میری رقم ادا کرنا ہی پڑے گی، اب تو تمہیں ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ بڑھیا مسکرائی اور کہنے لگی، اے مہربان مہاجن، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے تمہاری رقم ضرور ادا کرنی ہے، مگر آج وہ دن نہیں جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ ذرا غور سے دیکھو تم نے دروازے پر کیا لکھا ہے۔ یہ اس دن کے متعلق لکھا ہے جب تم نے رقم وصول کرنے آنا تھا۔ مہاجن نے دروازے کی طرف دیکھا، وہاں اس کے اپنے ہاتھ سے کل صبح لکھا ہوا تھا۔ دیکھا، بڑھیا بولی، تمہیں وعدے کے مطابق کل آنا چاہیے،
آج نہیں۔ مہاجن نے لاجواب ہو کر اپنے سر کو کھجایا، کچھ سوچا اور پھر یہ کہتے ہوئے لوٹ گیا، واقعی تم ٹھیک کہتی ہو، یہاں تو کل کے متعلق لکھا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، میں کل آ جاؤں گا۔ دوسرے دن صبح سویرے وہ پھر واپس آ گیا۔ بڑھیا دروازے پر ہی کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی کہنے لگی، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ دروازے پر کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ تم نے خود ہی لکھا تھا، اس کے مطابق تمہیں آج نہیں بلکہ کل آنا ہے۔ مہاجن نے دروازے کی طرف دیکھا اور ایک بار پھر لاجواب ہو کر لوٹ گیا۔ یوں پورا مہینہ گزر گیا۔ وہ ہر روز آتا اور بڑھیا اسے دروازے پر لکھا لفظ کل صبح دکھا دیتی اور کہتی، تمہیں تو وعدے کے مطابق کل آنا ہے۔ مہاجن بھی سیدھا سادہ تھا، وہ اس کی بات سن کر واپس چلا جاتا، مگر کب تک؟ آخر ایک دن اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو ہی گیا اور وہ کڑک کر بولا، بڑھیا اب تم مجھے مزید دھوکہ نہیں دے سکتی، کل کا دن آخری دن ہوگا، اس کے بعد کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ یہ کہہ کر جب وہ جانے کے لیے پلٹا تو اس نے بڑھیا کی جھونپڑی کے دروازے پر لکھا لفظ کل صبح صاف کر دیا۔ اس کی اس حرکت سے بڑھیا متفکر ہو گئی۔ اب وہ مہاجن سے بچنے کا کوئی نیا طریقہ سوچنے لگی، مگر اس کے ذہن میں کوئی ترکیب نہیں آ رہی تھی۔ وہ رات اس نے کروٹیں بدلتے گزاری، ساری رات سو نہ سکی۔ صبح اس نے سوچا کہ مہاجن سے بچنے کے لیے وہ شہد والے ڈرم میں چھپ جائے گی جو اس نے اپنے باورچی خانے کے کونے میں رکھا ہوا تھا۔ وہ آسانی سے اس بڑے ڈرم کے اندر سنہری رنگ والے گاڑھے شہد میں چھپ گئی، صرف اپنی ناک اور منہ باہر رکھا تاکہ مہاجن کو آتا دیکھ سکے۔ مگر جلد ہی اسے احساس ہو گیا کہ اس طرح تو مہاجن اسے آسانی سے تلاش کر لے گا، کیونکہ اس کا منہ تو ڈرم سے باہر ہی ہے۔ لہٰذا وہ شہد کے ڈرم سے نکلی اور چھپنے کے لیے کوئی اور موزوں جگہ تلاش کرنے لگی۔ اس دوران میں اسے جھونپڑی کے باہر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ سمجھ گئی کہ مہاجن آن پہنچا ہے۔ چنانچہ افراتفری کے عالم میں وہ بنا سوچے سمجھے اس صندوق میں جا گھسی جہاں اس نے بطخوں کے پر اکٹھے کر رکھے تھے تاکہ سردی کے موسم میں ان کو اپنے تکیوں اور لحاف میں بھر سکے۔ مگر یہاں پروں سے بھرے صندوق کے اندر اس کے لیے سانس لینا بھی دوبھر ہو رہا تھا۔ چنانچہ وہ اس صندوق سے بھی نکلی اور سیڑھیاں چڑھ کر بالائی منزل پر جانے لگی تاکہ وہاں چھپنے کی کوئی مناسب جگہ تلاش کر سکے۔ شہد میں ڈبکی لگانے کے بعد چونکہ وہ پروں والے صندوق میں جا گھسی تھی، اس لیے بطخوں کے پر اس کے پورے جسم پر چپک گئے تھے۔ عین اسی وقت مہاجن بڑھیا کی تلاش میں دروازہ کھول کر جھونپڑی میں داخل ہوا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے بڑھیا تو کہیں نظر نہ آئی، مگر سامنے ہی کھڑی ایک عجیب و غریب ڈراؤنی مخلوق پر نظر پڑی جو پوری طرح سفید پروں سے ڈھکی ہوئی تھی، دبلی پتلی جھکی ہوئی کمر والی۔ وہ نہ تو پرندہ تھی اور نہ ہی انسان نظر آ رہی تھی۔ مہاجن بری طرح ڈر گیا اور الٹے پاؤں بھاگ کھڑا ہوا اور پھر کبھی واپس نہ آیا۔ اس کے جانے کے بعد بڑھیا نے اپنے جسم کو اچھی طرح صاف کیا، پر جھاڑے، شہد اتارا اور دوبارہ اپنی زندگی کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔